بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 30واں سبق ہے الدرس الثلاثون، اور اس میں یہ اشعار ہیں۔ اور یہ ادھر لکھا ہوا ہے میشیل المغربی، اس کو مشال المغربی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شاعر ہے شام کا، شاعر سوری یہ لکھا ہوا ہے من شعراء۔ تو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، شام کے شاعروں میں سے یہ بہت بڑا جو ہے نا یہ شاعر ہے۔ 1901 میں یہ پیدا ہوا اور 1977 میں یہ فوت ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے کن فی الذرا یا موطنی او فی السرا اہواک فی حلی وفی ترحالی الام تجمل فی عیون ولیدہا حتی ولو فی اعتق الاسمالی۔ کن تو رہ یا تو ہو جا، فی الذرا بلندیوں میں، ذروہ کی جمع ذران ہے، ذروہ کہتے ہیں چوٹی کو، بلندی کو۔ تو چوٹیوں پہ رہ، یا موطنی اے میرے وطن، او فی السرا یا مٹی میں، زمین پہ۔ یعنی تو مطلب ہے اگر کیا کہتے ہیں ترقی کے بہت اعلیٰ معیار پہ تو پہنچ چکا ہو، یا پھر کیا کہتے ہیں ترقی میں بہت نیچے ہو، تو جیسا کیسا بھی ہو، احوا کا میں تجھ سے محبت کروں گا، فی ہلی وفی ترحالی۔ فی ہلی، ہل کا معنی تھا اترنا، یعنی اپنے حضر میں، وفی ترحالی اور اپنے سفر میں، میں جہاں بھی ہوں، میں گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، میں اپنے وطن میں ہوں یا وطن سے باہر ہوں، میں تجھ سے محبت کروں گا۔ پھر آگے شاعر مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے، کہتا ہے تو میری ماں ہے، اور ماں سے محبت کی جاتی ہے۔ الام تجمل فی عیون ولیدہا، ماں خوبصورت ہوتی ہے اپنے بچوں کی آنکھوں میں، اپنے بچوں کی نگاہوں میں، حتی ولو فی اعتق الاسمالی، حتیٰ کہ اگرچہ ماں جو ہے وہ جو بوسیدہ اور پرانے کپڑے ان میں کیوں نہ ہو۔ اسمال یہ جو ہے نا یہ سمل کی جمع ہے، اور سمل کہتے ہیں بوسیدہ اور پرانے کپڑے کو۔ عاتق کا معنی پرانا ہوتا ہے، تو بوسیدہ کپڑا اور پرانا کپڑا مطلب دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو عاتق کا معنی وصف لگا دیا نا، حتیٰ کہ اگرچہ ماں جو ہے وہ بوسیدہ پرانے کپڑوں میں کیوں نہ ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ لا یعشق الاحرار غیر بلادہم، جو آزاد لوگ ہیں وہ اپنے علاقوں کے علاوہ اور لوگوں سے عشق نہیں کرتے۔ ولو انہا طلل من الاطلال، اگرچہ وہ جو اپنا علاقہ ہے وہ ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں، وطن کی محبت کے بارے میں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔